امام زین العابدین رحمہ اللہ، ان کے زمانہ میں مدینہ کے اندر 200 گھر ایسے تھے کہ رات کے پچھلے پہر ان کے دروازوں کے سامنے کوئی خشک راشن رکھ کے چلا جاتا تھا۔ تو لوگوں نے بڑی کوشش کی یہ بات جاننے کی کہ کون ہے ایسا اللہ کا بندہ جو رات کی تاریخیوں کے اندر صدقے کے ذریعے ہماری زندگیوں کو روشن کر کے چلا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ امام زین العابدین رحمہ اللہ وہ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ جب ان کے جسم مبارک کو غسل دیا جا رہا ہوتا ہے تو ان کی پیٹھ پہ بوجھ کے نشان ہیں، نیل کے نشان پڑے ہوئے ہیں۔ تو تحقیق کر کے پتہ چلتا ہے کہ وہ اور کوئی نہیں، امام زین العابدین تھے جو رات کے پچھلے پہر اپنے کندھوں پر لاد کر 200 گھروں کے باہر راشن رکھ کے چلے جایا کرتے تھے، تاکہ میرا یہ عمل میرے اور صرف اللہ کے درمیان زندہ رہے۔ رات کی تاریکیوں میں چور چوری کرتا ہے میرے بھائی کہ اسے دنیا نہیں دیکھتی، لیکن اللہ والے بھی رات کی تاریکیوں کے اندر ہی نیکی کرتے ہیں کہ انہیں کوئی نہیں دیکھتا سوائے اللہ کے۔ یہ رویہ انسان کے اندر تنہائیاں پیدا کرتی ہیں۔ جس کو میرے بھائی تنہائی کے اندر اللہ کے ساتھ محفل لگانے کا گر سمجھ آ گیا نا، اللہ کی قسم یہ چیز اس کو اس دنیا مافیہا سے آزاد کر دیتی ہے۔ تنہائیوں میں اللہ کے ساتھ محفل لگانے کا جس کو گر آ گیا، بِإِذْنِ اللہ اللہ رب العزت اسے دنیا مافیہا سے آزاد کر دیتا ہے۔ اور یہ اس کائنات کی سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے کہ انسان دنیا مافیہا سے آزاد ہو کر اس ایک جگہ کے اوپر نظر جما لیتا ہے جس جگہ کی وجہ سے یہ دنیا مافیہا قائم ہے، اور وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ تنہائی میرے بھائی اور دوستو آپ کی اوقات ہے۔ آپ کی اوقات وہ نہیں ہے جو اس وقت آپ اس مجلس کے ساتھ اس مسجد میں بیٹھے ہیں، کیونکہ مجلس اثر کرتی ہے۔ خیر کو دیکھ کے خیر کے بارے میں سوچنے کا من کرتا ہے، یعنی یہاں پہ خیر سوچنے کے لیے آپ محتاج ہیں دوسروں کے، لیکن اگر یہ خیر آپ کے دل کے اندر کھب چکی ہے تو یہ تنہائیوں کے اندر بھی باہر آنی چاہیے۔ اس لیے آپ کی اصل اوقات اس وقت پتہ چلتی ہے جب آپ اکیلے ہوتے ہیں، جب آپ بستر کے اوپر لیٹے ہوئے ہیں۔ کون سی سوچ نے آپ کے دماغ کو خراب کر رکھا ہے؟ جب نوجوان تنہائیوں کے اندر موبائل پکڑ کر لیپ ٹاپ پکڑ رضائی کے اندر گھس کے دیکھ رہا ہے، وہ اس کی اوقات کو ظاہر کرتی ہے کہ تو موبائل پہ کیا کھولنا چاہتا ہے، کس کی طرف نظر رکھنا چاہتا ہے، کیونکہ تنہائی کے اندر انسان کی اصلیت کھل کے باہر آ جاتی ہے۔ اور تنہائیوں کو پاک کر دینے والی شے میرے بھائی اللہ رب العزت تحفہ ایک ایمان والے کو عطا کیا ہے، وہ دعا ہے۔ یعنی انسان کی اوقات تنہائیاں بتاتی ہیں، اور تنہائیوں کو پاک کر دینے والی شے وہ کیا ہے میرے بھائی؟ سارے بھائی بولیں وہ کیا ہے؟ وہ دعا ہے۔ دعا صرف مشکلوں سے میرے بھائی نجات پانے کا اللہ کے ساتھ ایک ذریعہ نہیں ہے، بلکہ باقاعدہ ایک انسان کی تربیت کے لیے سب سے بنیادی ہتھیار ہے۔ کیونکہ اگر آپ دعا کے فلسفے کو سمجھ جائیں تو آپ نہ صرف اپنی حقیقت کو جان جاتے ہیں بلکہ اپنے رشتوں کی بھی حقیقت کو جانتے ہیں، اپنے ملک کی حقیقت کو جانتے ہیں، اور اللہ رب العزت کے ساتھ اپنے رشتے کی حقیقت کو بھی جان جاتے ہیں۔ اگر آپ دعا کے فلسفے کو سمجھ جائیں تو اس کی حقیقت کو سمجھ جائیں۔ یہ رمضان کا مہینہ میرے بھائی اور دوستوں، اور اللہ نے پورے قرآن کے اندر صرف ایک ہی جگہ ہے جہاں پہ رمضان کا ذکر کیا ہے۔ پورے قرآن میں صرف ایک جگہ سورہ البقرہ جہاں پہ اللہ نے رمضان کا ذکر کیا ہے، لیکن رمضان کا ذکر کرنے کے فوراً بعد اللہ رب العزت دعا کا ذکر کیا ہے۔ جیسے اللہ رب العزت اپنے بندے سے کیا چاہ رہا ہے کہ رمضان کے فائدے کو اپنی انتہاؤں پہ لے کے جانے کا سب سے بہترین ذریعہ وہ دعا ہے، اور ظاہر ہے وہ کون سی دعا ہے؟ وہ تیری تنہائیوں کی دعا ہے۔ اعتکاف کا بنیادی مقصد کیا ہوتا ہے؟ کہ انسان دنیا سے کٹ کر اللہ کی ذات کے ساتھ ایک قبر نما خیمے کے اندر تنہا ہو جائے، اور اس تنہائی کے اندر وہ کیا کرے؟ اپنی اللہ کی ذات کنیکٹ کرے۔ کس کے ذریعے؟ دعا کے ذریعے۔ اس لیے اللہ کہتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اے
میرے حبیب یہ آپ سے پوچھنے کے لیے آتے ہیں کس کے بارے میں؟ اللہ کی ذات کے بارے میں. تو ان کو بولو فإنی قریب. دنیا چاہے ان سے دور ہو، لوگ چاہے ان سے دور ہوں، لیکن میں بہت زیادہ ان کے قریب ہوں. دعا میرے بھائی اور دوستوں، تنہائیوں کے اندر پاکستان اس وقت جو ہماری نوجوان نسل ہے، ابھی ہمارے ساتھ ایک بھائی بات کر رہے تھے، جو ہماری نوجوان نسل ہے جو انٹرنیٹ کے اوپر گندا مواد موجود ہے، ان ٹاپ 10 ملکوں کے اندر ہمارا ملک شامل ہوتا ہے میرے بھائی، جہاں پہ سب سے زیادہ نوجوان گندا مواد دیکھتے ہیں. کہاں دیکھتے ہیں میرے بھائی؟ مجلسوں میں. بولے بھائی مجلسوں میں دیکھتے ہیں. کہاں دیکھتے ہیں بھائی؟ تنہائیوں میں دیکھتے ہیں. جب اکیلے ہوتے ہیں تب دیکھتے ہیں، لیکن مسجدیں بھری ہوئی ہیں. 27ویں رات کو آپ کو مسجد میں جگہ نہیں ملے گی. جب کوئی حرمت رسول کا جلوس نکلے گا آپ کو پاکستان بھرا ہوا نظر آئے گا، لیکن تنہائیوں میں کیا ہو رہا ہے؟ اس لیے وہ جلوس اثر نہیں کرتے جب تنہائیاں ناپاک ہوتی ہیں. تنہائیاں پاک ہو میرے بھائی، 4 بندے بھی دنیا کو نتھ ڈال سکتے ہیں، اللہ کی قسم. وہ 4 خلفائے راشدین تھے، آدھی دنیا تک اسلام کو لے کر گئے. 180 ارب مسلمان اللہ کی قسم ایک نقطہ اسرائیل کی بال بھیکھا نہیں کر پا رہے، کیونکہ ہماری تنہائیاں ناپاک ہو چکی ہیں. شروعات تنہائی سے ہوتی ہے میرے بھائی، آپ پھر مجلسوں کی طرف جاتے ہیں، لیکن ہم مجلسوں کی طرف جا کر اپنی تنہائیوں کی طرف آنے کی کوشش کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری مجلسیں بھی میرے بھائی اثر نہیں رکھتی، ہمارے جلوس اثر نہیں رکھتے، پوری دنیا کا بائیکاٹ کرنا دینا اثر نہیں رکھتا، کیونکہ تنہائیوں کے اندر میرے بھائی طاقت ہوتی ہے جو مجلسوں کے اوپر اثر رکھتی ہے. اس لیے دعا کا سب سے پہلا فائدہ میرے بھائی، کیونکہ تنہائی کے اندر جب آپ دعا کو اپنی طاقت بناتے ہیں تو ظاہری سی بات ہے میرے بھائی، اس وقت آپ اللہ سے کنیکٹ ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کی تنہائیاں پاک ہونا شروع ہو جاتی ہیں، آپ کا اللہ کے ساتھ کنیکشن مضبوط ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور جب تنہائی پاک ہوتی ہے تو مجلسیں خود بخود پاک ہونا شروع ہو جاتی ہیں. انہی تنہائیوں کا میرے بھائی دوسرا سب سے بڑا فائدہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مقصد وہ تزکیہ نفس ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مشن کیا دیا تھا، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم. اے نبی قرآن سناؤ ان کو، وجہ اس کو صاف کرنا ہے. بس یہ صاف ہو گیا تو ایک ذرہ بھی پہاڑ بنے گا. اگر یہ گندا ہے تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے گا. اگر یہ گند ہے میرے بھائی تو پورا قرآن پڑھ کے بندہ قادیانی ہو جائے گا. اگر یہ دل صاف ہے تو ٹرک کے پیچھے لکھی ہوئی ایک بات کو پڑھ کے یہ اللہ کا ولی بن سکتا ہے، کیونکہ یہ دل کی زمین زرخیز ہو جاتی ہے جب یہ تزکیہ والا ہو جاتا ہے، جب یہ صاف ہو جاتا ہے. کسی نے کہا نا میں عبادت کرتا ہوں لیکن اللہ کو محسوس نہیں کرتا. اس نے کہا اللہ کی ذات کبھی گندگی پہ نہیں آتی. اللہ کی ذات کو کہ پاک ہے، اور وہ کس جگہ پہ آئے گی میرے بھائی؟ پاک اور صاف جگہ پہ آئے گی. اگر دل کے تخت پہ اللہ کو بٹھانا چاہتے ہو تو اس دل کو گندگی سے کیا کرو بھائی؟ پاک اور صاف کرو. یہ سچا واقعہ ہے. مصر کے ایک بہت بڑے عالم ہیں محمد عبد المغاوری، انہوں نے ایک بہت خوبصورت کتاب لکھی ہے توبہ کی سچی کہانیاں. وہ ایک نوجوان کے قصہ لکھتے ہیں میرے بھائی، کچھ لوگ نا نفس کے قیدی ہو جاتے ہیں، یعنی بندہ کہتا ہے ایسے ٹھیٹ ہے، سدھرتے ہی نہیں ہے، لیکن وہ مجبور محض ہو جاتا ہے، نفس کا باقاعدہ مجرم بن چکا ہے. وہ ایسے قید کیا ہوتا ہے جیسے نشئی آدمی ٹن ہو کے نشے کی وجہ سے قید ہوتا ہے، اسے جیسے نشہ نہیں چھوڑا جاتا، ایسے کچھ لوگوں سے گناہ نہیں چھوڑے جاتے. لیکن یہاں پہ جب کوئی تقریر سنتے ہیں، جب کوئی درس سنتے ہیں، تکلیف تو ہوتی ہے، کیونکہ ذرہ بھر تو ایمان ہوتا ہے. تو یہ بہت گنہگار تھا، تکلیف ہوتی تھی، لیکن اپنی تنہائیوں میں آ کر ایک کتاب کے اوپر باقاعدہ لکھتا تھا آج میں نے کیا گناہ کیا، کیونکہ اللہ کے سامنے جانے سے اس کو ڈر لگتا تھا. تو روزانہ کی بنیاد پر اگر کوئی گناہ کرتا وہ اس کتاب کے اندر آ کر لکھتا. تو ایک روز الحمدللہ کسی جوش کی وجہ سے، ایمان کے جوش کی وجہ سے اس نے نیکی اختیار کی، بڑا خوش تھا. گھر آیا، ماں کہنے لگی بچہ بڑا خوش نظر آ رہا ہے. کہتی ماں آپ کو ہر وقت شکایت ہوتی ہے، الحمدللہ آج اللہ نے مجھے کوئی نیکی کرنے کی بھی توفیق دی ہے. تو ماں اپنے پتر کی رگ رگ سے واقف تھی، کہنے لگا پتر جس ڈائری میں تو سارا کچھ گناہ لکھتا ہے آج جا نیکی بھی جا کے لکھ. تو وہ حیران ہوتا ہے کہ میری ماں کو میرے بارے میں سب پتہ ہے. میرے بھائی یہ سچا واقعہ ہے کہ وہ کمرے میں جاتا ہے، جا کے وہاں پہ نیکی لکھتا ہے، اور اگلے روز جب کتاب کھولتا ہے تو پوری کی پوری کتاب خالی ہے. وہاں پہ کچھ نہیں لکھا سوائے ایک آیت کے، ان الحسنات یذہبن السیئات.
اللہ نیکی کے ذریعے گناہوں کو صاف کر دیتا ہے. اللہ اکبر. مجلسوں کے خطبات اس پہ اثر نہیں کر سکے، لیکن تنہائیوں کے اندر اپنی ذات کو کھنگالنا، اللہ معجزہ پیدا کر رہا ہے اس ذات کے لیے کہ کاپی اس کی نظروں کے سامنے خالی کر رہا ہے. تو اسی لیے لکھ رہا ہے نا کہ اس سے پہلے کھاتا میرا اللہ کھولے میں خود کھول لیتا ہوں. بندے میں جانتا ہوں میں تیری شاہ رگ سے بھی زیادہ میں جانتا ہوں، اور لیکن یہ نیکی کا جذبہ تو لے کے جو آج میرے پاس آیا ہے، بس میں تو بہانہ ڈھونڈتا ہوں، کیونکہ جنت کی قیمت یہ عمل تو لگا نہیں سکتا. یہ آپ کے اعمال جنت نہیں خرید سکتے میرے بھائی. جنت تو اللہ کی رحمت سے ملتی ہے، اور میری رحمت کب جوش مار جائے اس کے لیے ٹل بندہ مارتا رہے. اللہ کو بس یہی پسند ہے، اپنا بیسٹ دینے کی کوشش کرے. تو آپ دیکھیں ایک ایسا شخص جس کو دنیا دھدکارتی ہے، اللہ اس کے لیے کرامتیں پیدا کر رہا ہے. وجہ کیا ہے؟ تنہائی. تنہائی وجہ ہے میرے بھائی، کیونکہ تنہائیوں کے اندر وہ کیا کرتا ہے؟ دنیا سے چھپ کر اپنی آہو گزاری اللہ کے سامنے کرتا ہے. کیونکہ ٹھڈ سے کپڑا اٹھانا وہ دنیا کے سامنے کا تماشا نہیں بننا چاہتا. وہ کپڑا اٹھاتا ہے لیکن اللہ کے سامنے اٹھاتا ہے. یہ تنہائی میرے بھائی آپ کو دوسرا فائدہ دیتی ہے کہ آپ کی یہ کیا کرتی ہے؟ تزکیہ نفس کے اندر مدد کرتی ہے، جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد تھا. اس لیے عمر بن خطاب کہا کرتے تھے کہ اس سے پہلے کھاتا اللہ کھولے تم اپنا کھاتا خود کھول لو. اور یہ کب کھلتا ہے؟ بولے میں کب کھلتا ہے؟ جب آپ اکیلے ہوتے ہیں، تبھی تو انسان سوچتا ہے. ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ سبحان اللہ صرف اپنے دل کو اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے پاک رکھنے کے لیے روزانہ سونے سے پہلے 70 اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے دعا کرتے پھر سوتے تھے. نام لے کے ان کے لیے دعا کرتے پھر سوتے، تاکہ میرا دل میرے بہن بھائیوں کے لیے کیا ہو جائے؟ بالکل صاف ہو جائے، ستھرا ہو جائے، اس کے اندر کوئی گند کوئی کیڑا کچھ نہ ہو. وہ لوگ ایویں میرے بھائی، ان کا ایمان آسمان سے باتیں نہیں کرتا تھا، ان کا ایمان تنہائیوں کی وجہ سے آسمان سے باتیں کرتا تھا. اس لیے آپ مجلس کو فوکس نہ کریں زندگی میں، تنہائی کو فوکس کریں. اجتماعی دعا کا وہ اثر اللہ کی قسم نہیں ہو سکتا جو آپ کی تنہائی کی دعا کا اثر ہے. کیونکہ اللہ قرآن میں کہتا ہے پکارو مجھے چپکے سے. سبحان اللہ. آپ آیت دیکھیں، اللہ کہتا ہے مجھے پکارو، لیکن کیسے؟ وہ خفیہ طریقے سے چپکے سے پکارو، اپنا سمجھ کے پکارو. اللہ کو اونچی پکار اچھی نہیں لگتی، زور سے چیخنا چلانا یہ اللہ کو اچھا نہیں لگتا. اللہ کہتا ہے میرے سے پکارو. چپکے بندہ کہاں پکارتا ہے بھائی؟ جب وہ اللہ کے ساتھ اکیلا ہوتا ہے. اس لیے باقاعدہ طور پہ ایسے سمجھا کریں کہ جیسے آپ موبائل سے کال ملاتے ہیں، ویسے ہی دعا تنہائیوں کے اندر اللہ سے باقاعدہ آپ کال کرتے ہیں. اور اگر رونا نہیں آ رہا آپ کو، یعنی دعا شروع کی ہے، واللہ یہ بہت بڑا کلیہ بتا رہا ہوں آپ کو رونا نہیں آ رہا، تو نبی نے کیا کہا تھا؟ وہ جس طرح کے کرتوت ہے نا تیرے، آسمان پھٹ کے گر پڑے تجھ پہ اور تجھے رونا تک نہیں آتا، منہ بنا رونے جیسا. نہیں آ رہا تو منہ بنا. لیکن میرے بھائی آپ نے لفظ بھی نہیں بولا اور اچانک دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، اللہ آ گیا، آپ کی کال لگ گئی ہے. کیونکہ اس وقت آپ کو سمجھ نہیں آ رہی آنسو کیوں نکل رہا ہے، ابھی تو میں نے کچھ کہا بھی نہیں، ابھی تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے بھی نہیں. بھائی اللہ آ گیا وہاں پہ، وہ آپ کے دل پہ آ چکا ہے، جس کی وجہ سے اچانک جب اللہ آتا ہے میرے بھائی تو آنکھوں سے بولے بھائی آنکھوں سے آنسو جھلک پڑتے ہیں نا. ابھی آپ نے کوئی جملہ بولا، اللہ آپ کی خاموشی بھی سن لیتا ہے. لفظ کا محتاج انسان ہوتا ہے اللہ کی ذات. اس لیے کچھ لوگ میرے پاس آتے ہیں نا، کہتے ہیں جواد بھائی لفظ ہی نہیں سمجھ آتے کیا مانگے. میں کہتا ہوں بڑا لمبا پاز کیا کرو، خاموش رہا کرو. یعنی 3-4 منٹ دعا کر رہے ہو لیکن کیا ہو؟ چپ ہو. کیونکہ اللہ جانتا ہے میرے بندے کے پاس الفاظ نہیں ہے، لیکن پھر بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کے میرے سامنے بیٹھا ہے. کیا گونگے کی اللہ دعا نہیں سنتا میرے بھائی؟ بولیں جو گونگا ہے کہ اللہ اس کی سنتا نہیں ہے؟ خاموشی میں بڑی طاقت ہوتی ہے میرے بھائی. کائنات کیا ہے؟ پوری کی پوری کائنات خاموش ہے، کچھ نہیں بولتی، لیکن یہ کائنات ہے تو ہم ہیں. سبحان اللہ. تو تنہائی کا پہلا فائدہ میرے بھائی کہ وہ آپ کی اصلیت کو ظاہر کرتی ہے اور دعائیں آپ کی تنہائی کو پاک کر دیتی ہیں. تنہائی کا دوسرا فائدہ کہ آپ کو تزکیہ نفس کرنے کا کیا ملتا ہے؟ موقع ان تنہائیوں کے اندر ملتا ہے. دعا کا میرے بھائی تنہائیوں کا تیسرا سب سے بڑا فائدہ، یہ بڑی سننے کی بات ہے. کتنے احباب ہیں میرے بھائی جن کو اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ محبت ہے؟ ہاتھ کھڑا کریں. الحمدللہ، اللہ آپ کی محبتیں قبول فرمائے. وہ آخری دفعہ کب تھا جب آپ نے اللہ سے مخاطب ہو کر کہا تھا اللہ جی مجھے آپ سے محبت ہے؟ آپ کو یہ جملے معمولی لگتے ہیں؟ بولیں بھائی آپ کو جملے معمولی لگتے ہیں؟ یعنی محبت ہے اور اس ذات سے ہے جس نے محبت کو پیدا کیا ہے،
لیکن کب آپ نے آخری مرتبہ اللہ سے یہ کہا تھا اللہ جی آپ کے اس بندے کو آپ سے دل و جان سے محبت ہے؟ کب کہا تھا آپ نے؟ کیونکہ اس طرح ہم سوچتے ہی نہیں ہیں. سوچنے کے لیے تنہائی چاہیے ہوتی ہے، اور تنہائیاں ہماری ناپاک ہیں. جب تنہائی کے اندر بندہ اللہ کی ذات کو سوچتا ہے تو وہ یہ بھی سوچتا ہے کہ اللہ سے میں نے آج تک کیا نہیں کیا جو مجھے کرنا چاہیے تھا. تو ہمارے ڈاکٹر صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص تسبیح کری جا رہا ہے تنہائی میں بیٹھ کے، تو کسی نے سن لی اس کی تسبیح، کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ جی مجھے آپ سے محبت ہے، اللہ جی مجھے آپ سے محبت ہے، اللہ جی مجھے آپ سے محبت. تسبیح کری جا رہا ہے. تو بھئی اذکار تو ہوتا ہے سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ اللہ اکبر. یہ بندہ کیا کہی جا رہا ہے؟ اللہ جی مجھے آپ سے محبت ہے. تو ساتھ بیٹھے لوگ بڑے حیران ہوئے، جس نے سن لیا وہ بعد میں اسے کہتے بیٹا یہ کیا آپ ذکر کر رہے تھے؟ کہنے لگا ذکر کرنا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اللہ کو یاد کرنا. تو میں نے 1000 مرتبہ کہا ہے اللہ مجھے آپ سے محبت ہے، ہو سکتا ہے اللہ ایک مرتبہ واپس کہہ دے بندے مجھے بھی تجھ سے محبت ہے. سبحان اللہ. سوچ چیک کر رہے ہیں بندے کی کس طرح یہ سوچ آئی ہے. جب وہ کلّا ہوتا ہے، جب کلّا وہ اللہ کی ذات کو سوچتا ہے تو اللہ اسے کچھ عطا کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ کہ دنیا چھوڑ کے تم میرے پاس بیٹھا ہوا یہاں پہ، تیری ماں نہیں تجھے سمجھ رہی تیرے درد کو، تیرا پیو نہیں سمجھتا تیرے درد کو، یہ دنیا نہیں سمجھتی تیرے آنسوؤں کو. تو آنسو بہا رہا ہوتا ہے، وہ ہنس رہے ہوتے ہیں. تو آنسو بہا رہا ہوتا ہے، چل چھاٹ صبر کار پتر اگے ٹوڑ زندگی دے. لیکن اللہ کہتا ہے بندے میں تجھے نہیں سمجھتا نہیں ہوں بلکہ تیرے رگ رگ سے واقف ہوں. تنہائیوں کے اندر میرے بھائی کبھی اللہ کی ذات کو یہ بھی کہہ کے دیکھیں کہ اللہ جی مجھے آپ سے دل و جان سے کیا ہے؟ بولیں بھائی، سارے بھائی میرے پوچھے بولیں اللہ جی. جیسے میں لہجے سے بول رہا ہوں ویسے بولیں اللہ جی، او اللہ جی، اللہ جی، او اللہ جی آپ کے اس بندے کو آپ سے دل و جان سے محبت ہے. یہ جملہ مجلس میں وہ اثر نہیں رکھتا جو تنہائیوں میں رکھتا ہے. میرے بھائی کبھی بول کے دیکھیے گا، کبھی بول کے دیکھے گا. وہ کسی عالم نے کہا نا دنیا کے سارے سکے تم نے استعمال کر لیے ہیں، ایک بار اللہ کی یاد کو بھی استعمال کر کے تو دیکھو یار. اور اللہ کی ذات کے بعد سب سے بڑی ذات کون سی ہے میرے بھائی؟ بولے بھائی کون ذات ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہماری ذات پہ سب سے بڑا حق وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کرنا ہے. وہ کیا ہے ان کے لیے بھائی؟ دعا کرنا. کیا نہیں کیا ہمارے نبی نے ہمارے لیے؟ طائف کی وادیوں میں 9 کلومیٹر پتھر کھائے ہیں اس امت کے لیے، اپنی بیٹیوں کو طلاق کروائی اس امت کے لیے، احد کے میدان کے اندر اپنے دانت شہید کروائے اس امت کے لیے. کیا ان کا اتنا حق بھی نہیں بنتا کہ ہم ان کے لیے دعا کریں؟ اور دعا کرنے کا سب سے بہترین طریقہ کیا ہے؟ ان پہ درود پڑھنا. تو آپ میں سے کتنے بھائی ہیں جنہوں نے رمضان میں یہ عادت بنائی ہے کہ ہم نے روزانہ کم از کم ایک تسبیح رسول اللہ کی ذات پہ کیا کرنا ہے؟ درود بھیجنا ہے. بھائی نماز ہے نا، وہ تو اللہ تعالیٰ نے بہانہ بنوا دیا کہ فرض ہے، درود کے بنا آپ کی نماز مکمل نہیں ہوگی. لیکن محبت والے جو نبی کو تنہائیوں میں کیا کرتے ہیں؟ بولے بھائی یاد رکھتے ہیں، تو وہ لازم یاد کر کے کیا کہتے ہیں؟ اللہ ہم ان کا دیا دے سکتے نہیں، دے سکتے، ان کا احسان نہیں اتار سکتے، لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر. پھر وہ درود پڑھتا ہے اور اللہ کہتا ہے یہ درود پڑھنا بھی تیرا مفت نہیں ہے. ایک دعا جو اللہ لازم قبول کرتا ہے ایمان والے کی، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس کے امتی کی دعا ہے، اور وہ کیا ہے؟ درود. یہ دعا اللہ کبھی رد نہیں کرتا. جو بھی امتی گنہگار ہو یا ولی ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درود کی دعا کرتا ہے، اللہ وہ دعا لازم قبول کرتا ہے، کیونکہ درود اللہ خود پڑھتا ہے. سبحان اللہ. ایک واحد عمل ہے میرے بھائی جو اللہ کہتا ہے یہ تو میں بھی کرتا ہوں بھائی، میں کرتا ہوں. تو اے ایمان والا تم ایسا کیوں نہیں کرتے؟ رسول اللہ کی ذات پہ درود پڑھو. اور دوسرا کام کیا ہے میرے بھائی؟ جس سے آپ کو محبت ہوتی ہے اس کو دیکھنے کا. بولو بھائی اس کو دیکھنے کا. آپ نے آخری مرتبہ یہ کب دعا کی ہے کہ یا اللہ رسول اللہ کا دیدار نصیب فرما؟ ہماری یہ دعائیں ذہن میں بھی نہیں آتی. یعنی جب آپ ایسی جملے سنتے ہیں تو آپ کہتے ہیں ہاں یار ویسے دعا تو نہیں ہم نے مانگی کبھی. آپ کبھی خواہش تو کریں کہ اس وقت زندگی میں کیا ہوں، مشکل کے اندر ہوں. ذرا تصور کریں محمد الرسول اللہ آپ کی خواب میں آپ کے کان مروڑ کے کہیں او پتر تو باز نہیں آ رہا، اور آپ کو ایک نصیحت کریں، آپ کے دل پہ ہاتھ رکھیں اور آپ کو دعا دیں. سبحان اللہ. ذرا تصور تو کریں اس بات کا کہ آپ کو ایسے محسوس ہونے لگے میری ساری زندگی کے مسئلے حل ہو گئے کیونکہ رسول اللہ کا دیدار نصیب ہو گیا الحمدللہ. لیکن میرے بھائی یہ چیزیں کہاں پہ سامنے آتی ہے؟ جب انسان اکیلا ہوتا ہے، تھوڑا سا غور و فکر کرتا ہے. لیکن ہمیں اکیلے ہونے سے ڈر لگتا ہے، کلا ہونے سے میرے بھائی آج کے نوجوان کو ڈر لگتا ہے. اور ایمان والا کلا ہونے کے بہانے تلاش کرتا ہے. ہم اکیلا ہوتے ہیں، میں کھلبلی مچ جاتی ہے، انٹرنیٹ کہاں پہ ہے، موبائل میرا فون کہاں پہ ہے.
میں نے فلاں کو بھی کال کرنی تھی، میں نے فلاں کو بھی کال کرنی تھی، لیکن اللہ اور اس کا نبی اس کے ذہن میں ویسے سوار نہیں ہوتا جیسے دنیا سوار ہے۔ یہ قرآن کی آیت ہے نا، والذین آمنوا اشد حبا للہ، شدت والی محبت کرتے ہیں ایمان والے اللہ کے ساتھ، شدت والی، یعنی جان دینے پہ آ جاتے ہیں اگر اللہ کے خلاف کو کھڑا ہو جاتا، جان دینے پہ۔ تو کسی عالم سے پوچھا کہ یہ شدت والی محبت کیا ہوتی ہے، اس کی سمجھ نہیں آئی۔ انہوں نے کہا اگر آپ کا بیٹا جس سے آپ محبت کرتے ہیں اور وہ فرما بردار بھی ہے، الحمدللہ فرما بردار بیٹا ہے، لیکن رات کو گھر نہیں آیا، نیند آئے گی بھائی؟ بولے بھائی نیند آئے گی؟ آپ ساروں کو کالز کر رہے ہیں، پولیس کو کال کر رہے ہیں، لیکن کوئی خبر نہیں مل رہی۔ اب یہ بستر پہ لیٹے گا تو ضرور، لیکن بچے کی یاد اس کو سونے نہیں دے گی، کیونکہ بچے سے اس کو کیا ہے میرے بھائی؟ محبت ہے۔ تو شیخ کہنے لگے وہ آخری دفعہ کب تھا جب اللہ کی یاد نے تمہیں بستر پہ سونے نہیں دیا، اور اگر کوئی ایسی دن آیا تھا تو وہ وقت تھا جب تجھے اللہ کے ساتھ شدت والی محبت تھی۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ تو یہ کب ہوتا ہے میرے بھائی؟ جب بندہ تنہائیوں کے اندر تھوڑا سا ان چیزوں پہ غور کرتا ہے، تفکر کرتا ہے، تو اس کو سمجھ آتی ہے کہ میری اوقات کیا ہے اللہ کے سامنے۔ چوتھا پوائنٹ میرے بھائی، یہ تنہائیوں کی بات ہو رہی ہے، اور الحمدللہ ابھی بھی 2 طاق راتیں ہیں، بولے بھائی ابھی بھی 2 طاق راتیں ہیں، یعنی 84 سال ابھی بھی ہمارے پاس موقع ہے، جو 84 سال سے الحمدللہ راتیں افضل ہیں۔ ہو سکتا ہے ابھی لیلۃ القدر کی رات ہمیں نہ ملی ہو، تو آپ یہ تنہائیوں کے ذریعے اللہ کو پا سکتے ہیں۔ یہ باقی 5 دن جو رہ گئے ہیں الحمدللہ اس رمضان کے، اللہ ہمیں ان کو دیکھنا نصیب فرمائے۔ میرے بھائی آپ ان 5 دنوں کے اندر جس چیز کو فوکس کریں، اللہ کی قسم وہ صرف ایک شے ہے، وہ تنہائی ہے، اور تنہائی میں جس کو فوکس کرنا ہے وہ دعا ہے۔ کیونکہ 5ویں بات علماء کہتے ہیں کہ ہم جب ایک دوسرے سے ملتے ہیں، ہم ان سے یہ نہیں پوچھتے قرآن کتنا پڑھا، سورتیں کتنی پڑھی، نفل کتنے پڑھے، ہم پوچھتے ہیں دعا کی ٹائمنگ کیسی ہے تمہاری۔ جتنی لمبی کسی کی دعا ہوتی ہے اتنا اللہ سے اس کا مضبوط رشتہ ہوتا ہے، اور جتنی کمزور اس کی دعا ہوتی ہے اتنا کمزور اس کا اللہ سے، بولے بھائی اتنا کمزور اس کا اللہ سے رشتہ ہے۔ بھائی جو جاننے والی ذات ہو، جس کو آپ جانتے پہچانتے ہیں، جگری یار ہے، لنگوٹیا ہے آپ کا، باتیں ختم ہوتی ہیں، بولے باتیں ختم ہوتی ہیں میرے بھائی۔ لیکن جو اجنبی ہو اس کے سامنے بات آتی نہیں ہے۔ تو جن لوگوں کو تنہائیوں میں دعا کرنی نہیں آتی، کیوں آئے گی میرے بھائی؟ تعلق ہو تو آئے گا نا کچھ، کیونکہ بات وہاں پہ نکلتی ہے جہاں پہ یارانہ ہوتا ہے، جہاں پہ آپ کی دوستی یاری چل رہی ہے، وہاں پہ آپ کو ٹینشن وقت کی ہوتی ہے کہ وقت ختم ہو گیا لیکن میری باتیں ختم نہیں ہوئی۔ اور جہاں پہ اجنبیت ہو، آپ وہاں پہ ٹینشن کس کی لے رہے ہوتے ہیں؟ وقت کی، کہ یار 2-3 منٹ ہو گئے بات ہی نہیں ختم ہو رہی۔ پنکھے کو دیکھ کے ہماری خواتین اللہ ان کو عزتوں سے نوازے، چولہے کے اوپر کوکر چڑھایا ہوتا ہے، ساتھ میں دعائیں مانگ رہی ہوتی ہیں، سارا ذہن کدھر ہے؟ کوکر کے اوپر پڑا ہوا ہے۔ اے منڈے نے پڑی ہوئے پھر ربنا آتنا کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ کوئی دعا ہوتی ہے میرے بھائی؟ اس طرح تو کوئی اپنا بندہ رشتہ دار ہونا میرے بھائی، وہ آپ کی توجہ سے بات نہیں سنتا جب آپ کا دھیان کہیں اور ہے۔ اور اللہ رب العزت خود کہتا ہے میں غافل دل کی دعا نہیں سنتا۔ کوئی یقین تو رکھو یار کہ اللہ میری بات سن رہا ہے، وہ فوکس تو کرو اس دعا کے اندر۔ چھٹی بات میرے بھائی، آپ کے جو تعلقات ہیں، یہ تو تعلق ہو گیا اللہ کے ساتھ، آپ کے جو رشتہ دار ہیں، آپ کے جو تعلقات ہیں میرے بھائی دھیان سنیں گا، اگر وہ آپ کی تنہائیوں میں زندہ ہیں تو وہ رشتے حقیقت معنوں میں زندہ ہیں، اگر وہ تنہائیوں میں مر چکے ہیں تو وہ رشتے صرف جسم کے ساتھ زندہ ہیں، ان کا وجود ختم ہو چکا ہے۔ رشتہ وہی ہے میرے بھائی جس کے لیے تنہائیوں میں آپ کی زبان پہ دعائیں ہیں، رشتہ وہی ہے۔ جو آپ کی تنہائی کی دعا میں نہیں ہے وہ رشتہ نہیں ہے، وہ محض ایک رسم ہے، وہ ایک مجبوری ہے، کیونکہ خونی لوگ ہیں، ہم کچھ کر نہیں سکتے۔ لیکن اگر وہ رشتہ دار شدت شوق کے ساتھ آپ کی تنہائیوں کی دعا میں زندہ ہیں، یہ رشتے آپ کے من میں حقیقی معنوں میں زندہ ہیں، کیونکہ آپ انہیں اس وقت نہیں بھولے میرے بھائی جب انسان دنیا سے کٹ چکا ہے، تو باذن اللہ یہ جب مجلس میں ہوگا پھر بھی نہیں بھولے گا۔ تو اگر اللہ نہ کرے آپ کی پھوپھی کے ساتھ لڑائی ہو گئی، اب آپ اپنی پھوپھی کو سمجھانے کے لیے گئے تھے کہ آپ نے میری بیٹی کا رشتہ مانگا ہے، معذرت میری بیٹی مانتی؟ بولے بھائی نہیں مانتی، تو آپ کو پتا ہے میں بہن کو جا کے بتاؤں گا تو اس نے کیا ہونا ہے؟ اس نے ناراض ہو جانا ہے، رشتہ خراب ہونے لگے گا۔ تو آپ اصلاح کے جذبے سے اپنی بہن کو کیا کرنے جا رہے ہیں بھائی؟ بولے بھائی کیا کرنے جا رہے ہیں؟ سمجھانے جا رہے ہیں۔ تو آپ نیک نیتی سے جا رہے ہیں، 2 نفل پڑھ کے جا رہے ہیں کہ کہیں یہ رشتہ خراب نہ ہو جائے، دھیان سے سنیے گا۔ لیکن آپ گئے اور بہن نے کیا کیا؟ بات کو مانا
نہیں، غصہ کر گئی، آپ نے بھی غصہ کیا، بہن نے بھی غصہ کیا، لڑائی ہو گئی، آپ اپنے راستے، بہن اپنے راستے. اب دھیان سے سنیے گا، اگر آپ کے اندر تکبر آ گیا ہے، ادی ہمت کی میں میرے سامنے گال کرن دی، تعصب آ گیا ہے، نفرت پیدا ہو گئی ہے، یہ مر جائے گا اپنی بہن کے لیے تنہائی میں دعا نہیں کرے گا. اور اگر اصلاح کا جذبہ تھا، اگر اخلاص ہے، اگر آپ اپنی بہن کو جہنم سے آزاد دیکھ کر جنت والا دیکھنا چاہتے ہیں، یہ تنہائیوں میں کیا کرے گا؟ یا اللہ میں نے اپنا کردار ادا کیا، اب تو اپنا ادا کر، میری بہن کی زندگی کو بدل دے، اس کی اصلاح کر دے. آپ اس کے لیے ہدایت کی دعا مانگیں گے. ہم کیا کہتے ہیں میرے بھائی، ہمارے ذہن میں کیا رویہ ہے؟ بھی ہمارا کام تھا سمجھا دینا، آگے وہ جانے اس کا رب جانے. نہ میرے بھائی، آدھا کام کیا آپ نے. سنت کے مطابق پورا کام اس وقت ہوتا ہے کہ آپ نے اس کے سامنے گفتگو کی اور تنہائیوں میں پھر اس کے لیے دعا کرنا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل سنت ہے. دن کو ابو جہل کی تکلیف برداشت کر رہے ہیں، رات کو اسی ابو جہل کے لیے دعا کر رہے ہیں. یہ ہم مکمل معاملہ ہوا ہے. کیونکہ ایمان والا کیا سمجھتا ہے کہ ایک میری محنت ہے اور ایک اللہ کی رحمت ہے. میری محنت رنگ نہیں لا سکتی جب تک اللہ کی رحمت اس محنت میں شامل نہ ہو جائے. اور اللہ کی رحمت کو محنت میں شامل کرنے کا طریقہ وہ دعا ہے. تو جتنے بھی آپ کے رشتے ہیں میرے بھائی، جن سے آپ کو کھنس ہے، جن کا منہ دیکھ کے گولی مارنے کا دل کرتا ہے، جن کو معاف کرنا آپ کے لیے ایک پہاڑ اپنے سینے پہ رکھنا ہے، اللہ کی قسم ایک ہی نسخہ ہے، تنہائی میں اس کا نام لے کے کہیں یا اللہ میرے سے معاف کرنا مشکل ہو رہا ہے، تو مجھے بھی معاف کر دے، اس کو بھی معاف کر دے. صرف یہ ایک دعا آپ کے دل کا یہ پتھر ہٹا دے گی. صرف یہ ایک دعا پتھر ہٹا دے گی. چیلنج کر رہا ہوں آپ کو، کر کے دیکھ لیں. نام لیں اس کا واللہ آپ نام بھی لیں گے نا، آنکھ سے آنسو نکل آئے گا. وجہ جو اس نے تکلیف پہنچائی ہے، جو بھرے مجمع کے اندر اس نے مجھے گالی دی تھی. میری ایک عزت ہے، چٹے والوں کا حیا ہے، لیکن میری بہن نے میرے منہ پہ تھپڑ مار دیا تھا. اور آپ تنہائی میں نام لے کے دعا کر رہے ہیں، اللہ سو رہا ہے، اس کو نہیں پتا یہ بندہ میں مار رہا ہے، اپنے تکبر کی دھجیاں اڑا رہا ہے. صرف کس لیے؟ کیونکہ وہ مانتا ہے اللہ اکبر، اللہ تو بڑا ہے، ہم حقیر ہیں، ذلت والے ہیں، ہماری کوئی اوقات نہیں ہے. اس لیے یا اللہ تو مجھے بھی معاف کر دے، میری بہن کو بھی معاف کر دے. آپ کر کے دیکھیں، ایک دعا ہے میرے بھائی، آپ کے رشتے کو دوبارہ بحال کر دے گی. کم از کم سامنا کرنا آسان ہو جائے گا. اللہ حوصلہ دے دے گا آپ کو. رشتے جو تنہائیوں میں میرے بھائی زندہ ہوتے ہیں، حقیقت میں رشتے وہی زندہ ہیں. اللہ ایک دم تکلیف ہوتی ہے. آج کا باپ وہ اپنے پتر کو مرد کی طرح دیکھتا ہے، باپ کی طرح نہیں دیکھتا. کیونکہ اگر پتر اس کی بات نہیں مان رہا، اس کی انا جاگ جاتی ہے. انڈیا مت 70 میں دیتی، موٹر سائیکل میں دیتی، گھر میں دیتا، یہ میری گل ہی نہیں سنتا. باپ کی انا جاگ جاتی ہے. باپ نہیں دعا کرتا اپنے بچے کے لیے تنہائیوں کے اندر، انا للہ و انا راجعون. کون کرے گا؟ باپ اپنے خون کے لیے دعا نہیں کر رہا. آپ کا سمجھانا آدھا کام ہے. یاد رکھیں میرے بھائی، رسول اللہ کی سنت آدھا کام، باقی کیا ہے؟ 6 گھنٹے میرے نبی رات کو دعائیں مانگتے تھے اللہ کے. 6 گھنٹے. کس کے لیے؟ امت کے لیے دعا مانگتے تھے. کون سی امت؟ جو ان کی سنت کی جتی کی نوک پہ رکھا ہوا ہے، اس امت کے لیے دعا مانگ رہے ہیں. کیا میرے نبی کو قیامت کی نشانی بتائی اللہ نے؟ ایک وقت آئے گا آپ کی امت کرپٹ ہو جائے گی، آپ کی امت کے حکمران دین کے چچڑے اڑائیں گے. سب کچھ بتایا تھا، لیکن پھر بھی کیا کر رہا ہے؟ بولے پھر بھی کیا کر رہا ہے؟ 5 گھنٹے دعا مانگ رہے ہیں اس امت کے لیے، تاکہ یہ آنے والے لوگوں کے لیے یہ چیز سیٹ ہو جائے. نبی سارے ایسے ہی ہوتے ہیں میرے بھائی، دن کو دعوت دیتے ہیں، رات کو بولے بھائی رات کو. سچا واقعہ بتلا رہا ہوں کہ تبلیغی جماعت کے ایک ساتھی وہ ایک جگہ پہ گئے تو مسجد والے نے انہیں اندر آنے نہیں دیا. انہوں نے کہا تھاڑے ورگے بندے اسی اندر نہیں آن دیں. انہوں نے کہا اللہ کا واسطہ رات تو بسر کرنے دو، رات بسر کر کے چلے جائیں گے. تو انہوں نے کہا بھائی ممکن ہی نہیں ہے کہ تم جیسے لوگوں کو ہم مسجد میں آنے دیں، یہ نہیں ہو سکتا. تو کسی نے چیزا لیا ان کا، چیزا، اور کیا کہا وہ فلاں فلاں ایک بندہ ہے، اگر تو اس کو مسجد میں لے آئے نا تو جنہیں کہو گے کر لیں گے. اور وہ بندہ کون ہے؟ شرابی کبابی آدمی ہے، وہ ساروں کو دھدکارتا ہے، گالم گلوچ کرتا ہے، وہ شخص ہے. تو انہوں نے کہا جیسے طائف کی وادیوں کے اندر رسول اللہ کے ساتھ کیا تھا، سردار آگے نہیں ہوئے، انہوں نے کیا کیا، وہ پاگل بچے ان کے پیچھے لگا دیے، انہوں نے پتھر مارنا شروع کر دیا رسول اللہ کو تکلیف پہنچانے کے لیے. تو انہوں نے بھی یہی سوچا کہ اس کو تکلیف پہنچے گی. وہ بزرگ تھے، اپنے پنڈ کے چودھری تھے میرے بھائی. بندہ ان کی نام بھی سن کے تھر تھر کانپتا ہے، لیکن اللہ کے لیے بندہ سرنڈر کر رہا ہے. انہوں نے جب دیکھا کہ وہ شخص ایک تھڑے کے اوپر بیٹھا ہوا ہے تو اس کو جا کے وہ کہتے ہیں بھائی، جیسے تبلیغی جماعت والے کہتے ہیں بھائی جن مسجد میں اللہ اور اس کے رسول کی بات ہو گئی، تھوڑی دیر کے لیے مسجد میں آ گئے. اس نے کہا کی اس نے کہا مسجد میں اللہ رسول کی بات ہو گئی، تھوڑی مسجد میں آ گئے. اس نے کہا
وہ بابا ہوں تو کہتا ہے ہوں کیا تو میں سن مار چھڑنے تینوں چپ کر کے ٹر جائے اتوں کیونکہ دین کی بات کرنا بھی اس کی چھیڑ ہے سمجھ رہے ہیں کیونکہ سارا علاقہ دھدکارتا ہے نا اس کو میرے بھائی اس کی چھیڑ بن گئی ہے اگر کوئی اسے کہے کہ بدل جا سمجھ رہے ہیں تو اس کو لگا یہ مجھے کیا کرنے آ رہا ہے چھیڑنے آ رہا ہے تو بابا پھر بھی کیا کرتا ہے بھائی اللہ کا واسطہ ہے ایک بار مسجد آ جا تو اس نے زور سے ٹانگ ماری اور وہ بزرگ پیچھے گرے تو بزرگ کی آنکھ میں آنسو تھا وہ میرے بھائی اللہ جانتا ہے نا یہ بندہ میری ذات کے لیے ایک شرابی کے پیر پڑا ہوا ہے تو بابے نے اس کے پیر پکڑ لیے اس نے کہا تو نے ساری دنیا کو دیکھا ہے میرے بچے ایک دفعہ ہم کو بھی دیکھ لے ایک بار مسجد میں آ جا تو نے نماز نہیں پڑھنی ہے تم نے روزہ نہیں رکھنا کچھ نہیں کرنا بس مسجد میں پیچھے بیٹھا رہیں ایک بار مسجد میں آ جا کیونکہ اللہ نبی نے فرمایا تھا چٹے والوں کا تو اللہ بھی حیا کرتا ہے تو یار تو چٹے والوں کا حیا کر لے ایک بار آ جا وہ یقین کریں نشے کی حالت میں تھا رونے لگا کہتا ہے ایسا تو میری ماں نے کبھی تک نہیں کیا یار او ایسا تو میرے باپ نہیں کرتا مجھے گھر نہیں آنے دیتا کہ مہمان آئیں گے تو ہماری تو بےزتی کرا دے گا تو کہاں سے آ گیا بھائی کہنے لگا بچے تو بھی وہی کلمہ پڑھتا ہے جو ہم پڑھتے ہیں کوئی نہیں جانتا ہو سکتا ہے ہم سے پہلے تو جنت میں کھڑا ہو ایک بار مسجد آ جائے وہ چلا گیا رات کے پچھلے پہر اب دنیا کا آدھا کام ہوا ہے باقی آدھا بولے بھائی آدھا کام ہوا ہے باقی آدھا بھی باقی ہے رات کے پچھلے پہر اب یہ کہانی کون سنا رہا ہے یہ شرابی یہ کہانی سنا رہا ہے بندہ کہ میں بدلا کیسے میری زندگی میں انقلاب کیسے آیا وہ کہنے لگا رات کو مجھے قضائے حاجت پیش آئی واش روم جانا ہے اس کی قضا پیش آئی میں اٹھا تو مجھے بچوں کی طرح روتے ہوئے کسی کی آواز آئی جیسے ایسے کر کے کوئی رو رہا ہے میں اس کی آواز کے پیچھے گیا تو وہی بابا دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کے اللہ کے سامنے رو رہا ہے یا اللہ میں نے اپنا کردار ادا کیا یا اللہ یہ پگ پنڈ پورے کی پگ ہے لیکن تیری ذات کے لیے میں ایک شرابی کے پیروں میں رکھ کے آ رہا ہوں یا اللہ میں نے اپنا کردار ادا کیا ہے تو اپنا کردار ادا کر یا اللہ اس بندے کا دل بدل دے تو اللہ نے ایک پورا ماحول بنایا ہوا تھا میرے بھائی اس نے جاگنا تھا اور اس نے یہ جملہ بولنا تھا یہ جملہ میرے بھائی اس کے سینے کی آر پار ہو گیا اور اس نے ساری زندگی تبلیغ کے نام وقف کر دی ساری زندگی دنیا سمجھاتی رہی لیکن وہ سمجھا بولے بھائی تنہائی کی ایک دعا میرے بھائی اس کی زندگی میں انقلاب لے کر آ گئی ہے آپ نے اتنی شدت کے ساتھ میرے بھائی کبھی سیاستدانوں کے لیے دعا کی ہے میرے بھائی میرے بھائی تنہائیاں پاک کر لیں اللہ کی قسم انقلاب آ جائے گا ابو جہل سے گندے سیاستدان نہیں ہیں ہمارے میری امت کا فرعون ہے فرعون اور نبی کیا کہہ رہا ہے اے اللہ ابو جہل مجھے دے دے جس کی وجہ سے اسلام کو عزت ملے اندازہ کریں دعا کس کے بارے میں ہو رہی ہے گندا ترین گنڈا ہے مکہ کا گنڈا ابو جہل ہے اور دعا کیا کر رہے ہیں اس کو مجھے دے دے تاکہ اسلام کو عزت ملے کیونکہ اگر گنڈا گردی کے اندر یہ ٹاپ پہ ہے نا اگر دین میں آئے گا تو اس میں بھی ٹاپ پہ ہی جائے گا تو تنہائی میرے بھائی آپ کے رشتوں کو بھی سدھار دیتی ہے اگر وہ رشتے آپ کی تنہائی کی دعاؤں میں بولیں بھائی زندہ ہیں تو یہ تو رشتوں کی بات ہے ملک کی بات دیکھو کہ آپ نے آخری مرتبہ پاکستان کے لیے فلسطین میں جو کچھ گند ہو رہا ہے 40,000 شہادتیں ہو چکی ہیں میرے بھائی آپ نے آخری مرتبہ 2 رکعت ادا کر کے شدت کے ساتھ فلسطین کے لیے دعا کی ہے تو ناٹک کرتے ہو ڈرامہ کرتے ہو کہ ہمیں فلسطین کی عزت ہے قدر ہے یہ اپنے ضمیر کو مطمئن کرنے کی بات ہے میرے بھائی جو آپ جملے بولتے ہو ہائے کی ہو رہا ہے فلسطین چو یہ تو کافر بھی کہتا ہے او یہودی احتجاج کرے 1 لاکھ یہودیوں نے احتجاج کیا فلسطین کے لیے تکلیف تو اس کو بھی ہے تیری تکلیف اور ان کی تکلیف میں فرق کیا ہے تنہائی کی دعاؤں کا فرق ہے وہ اللہ کے سامنے نہیں جھک سکتا ایک ایمان والا تنہائی میں اللہ کے سامنے سرنڈر کرتا ہے یا اللہ مجبور ہیں ہماری قوم بے غیرت ہو چکی ہے ہم نہیں کچھ کر پا رہے اللہ کم از کم یہ گواہی میری قبول کر لے کہ میں ان کے لیے دعا کر رہا ہوں شدت شوق کے ساتھ دعا کر رہا ہوں یا اللہ حاضر کے اندر دنیا نہیں رہی تو غیب کے اندر سے فرشتوں کے ذریعے ان کی مدد فرما وہ اتنا تو کر دو یار لیکن ہم یہ کرتے بولے بھائی کب کیا آپ نے آخری مرتبہ یہ رمضان میں آپ نے 2 رکعت مولوی کی امین پہ امین کہنا سوکھا کام ہوتا ہے وہ آپ نے نہیں کیا مولوی نے کی ہے آپ نے کیا کیا ہے ابھی جو پچھلا جمعہ خطبہ ہوا ہے نا میرے بھائی فلسطین کا ان کے جو شیخ تھے اس کا خطبہ 1 منٹ کا تھا 1 منٹ کا صرف 1 منٹ خطبہ دیا انہوں نے کیا کہا
انہوں نے کہا میرے مسلمان بہن بھائیوں، اگر 40,000 شہادتیں، اگر 10 لاکھ لوگوں کا بے گھر ہو جانا اس امت کو نہیں جگا سکتا تو میرے الفاظ اس امت کو نہیں جگا سکتے. واقعی الصلاۃ، نماز قائم کرو، کھڑے ہو جاؤ. اندازہ کریں اس امت کی بے حسی کا. وہ مفت کام ہے میرے بھائی، مفت. گھر نہیں ہے آپ کے پاس، پیسہ نہیں ہے، سڑک پہ کھڑے ہو کے آپ 2 رکعت نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن ہم پڑھتے. اور بولو اس ملک کے لیے پڑھے آپ نے رکعت کبھی؟ گالیاں دینا میرے بھائی کا یہ ہمارے مسلمان کا رویہ ہوتا ہے. گالی دینا، جس کی پلیٹ میں کھا رہے ہو تھوکنا، اس پلیٹ میں تھوکنا، یہ مسلمان ہوتا ہے؟ اور بولو یہ مسلمان ہوتا ہے بھائی؟ یہ ملک جیسا بھی ہے، آپ کی پلیٹ میں روٹی اس ملک کے سبب سے آ رہی ہے، وہ شناختی کارڈ اس ملک کا ہے، یہ جسم پہ کپڑا اس ملک کی وجہ سے ہے. جاؤ سیریا جا کے رہو، کفن پہن کے باہر نکلتے ہیں، وہ کفن پہن کے، کہیں سے بم آئے گا مر جائیں گے. آپ ڈنکے کی چوٹ پہ مسجد میں آ کے ڈنکے کی چوٹ پہ یہ باتیں کر رہے ہیں. الحمدللہ امن ہے. آپ کو بم دھماکے کا خطرہ ہے میرے بھائی؟ یہاں پہ آتے ہوئے ہوا ہے خطرہ؟ تو اتنا تو بنتا ہے میرے بھائی کہ ملک کو کچھ واپس دے دیں، دعا ہی دے دو یار. کیا کمال کی بے حسی ہے میرے بھائی. ہم بددعائیں بھی دشمن کو نہیں دے رہے، اپنے ملک کو دے رہے ہیں. انا للہ. وہ بددعاؤں کا رخ تو کم از کم ان کی طرف کر دو یار. اپنے ملک کو گالیاں دیتے ہیں. اس کو بھی دشمن کی لوڑ ہے میرے بھائی. جس کا آدھا ملک اپنے ملک کو گالیاں دے، اس کو لوڑ ہے دشمن کی؟ بولو لوڑ ہے؟ میرے بھائی آپ تنہائیوں کا اندازہ کر رہے ہیں میرے بھائی؟ تنہائیاں کتنی بڑی چیز ہوتی ہیں. آپ کی تنہائی میں اگر پاکستان نہیں ہے، آپ کے اندر پاکستان نہیں ہے. آپ کی تنہائی میں فلسطین نہیں ہے، آپ کی زندگی میں فلسطین نہیں ہے. آپ کی تنہائی میں اگر یہ امت نہیں ہے تو آپ کی زندگی میں امت نہیں ہے. یہ تنہائی فیصلہ کرتے ہیں، مجلسیں فیصلہ نہیں کرتی، تنہائیاں فیصلہ کرتی ہیں. اس لیے میرے بھائی آخر میں صرف 2-3 باتیں کرتے ہیں کہ آپ اپنی دعاؤں کو مضبوط کیسے کر سکتے ہیں. یعنی دعا ایک چاقو بھی ہتھیار ہوتا ہے میرے بھائی، ٹینک بھی ہتھیار ہوتا ہے، ایٹم بم بھی تو ہتھیار ہوتا ہے. لیکن تینوں کے اثر میں کیا ہے بھائی؟ بولو بھائی، تینوں کے اثر میں کیا ہے؟ فرق ہے. دعا مومن کا ہتھیار ہے، لیکن کسی کی ہتھیار صرف ایک چاقو ہوتا ہے اور کسی کا ہتھیار ایٹم بم ہوتا ہے. وہ کیسے ہوتا ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بھائی تم اپنی دعاؤں کو مضبوط کیسے کر سکتے ہو، اس کو ایٹم بم کیسے بنا سکتے ہو. سب سے بہترین طریقہ میرے بھائی کہ آپ اپنے مسلمان بھائیوں کا نام لے کے ان کے لیے دعا کریں. وجہ آپ سوچو، 1 ارب مسلمانوں کے لیے آپ جب دعا کرتے ہیں تو فرشتے ان 1 ارب کی طرف سے آپ کے لیے دعا کرتے ہیں. اللہ اکبر. صحیح مسلم کی حدیث ہے، تصور تو کریں اس بات کا. صحیح حدیث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنے مسلمانوں کے لیے، یعنی آدم سے لے کر آپ یہ دعا کریں، آدم سے لے کر آخری آج تک جتنے مسلمان فوت ہوئے، یا اللہ ان کی بخشش فرما، تو اللہ ہر بندے کے بدلے اس کو نیکی عطا کر دیتے ہیں. آپ تصور کریں کتنے لوگ ہیں. تو اللہ نے یہ لالچ کیوں دی آپ کو، یہ ہرس کیوں دی؟ تاکہ یہ دوسروں کے لیے کیا کرے؟ دعا کرے. اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ آپ کی دعا میں فرشتے شامل ہو جاتے ہیں. اب آپ اکیلے دعا، بولو بھائی آپ اکیلے دعا نہیں کر رہے ہیں، آپ کے ساتھ فرشتہ بھی دعا کر رہا ہے. اور اس دعا کا فائدہ پتہ کیا ہوتا ہے؟ حسد آ ہی نہیں سکتا. میرے وڈے بھرا نو یا اللہ تو پراٹو دیتی ہے، اے اللہ اس کی پراٹو میں برکت پیدا فرما. فرشتہ کیا کہے گا؟ یا اللہ انہیں بھی پراٹو دے دے. سمجھ رہے ہیں؟ آپ کا کھیت ہے، ساتھ والا کھیت ہے، اپنے کھیت سے پہلے کس کی دعا کریں؟ ساتھ والے کھیت کی دعا کریں، یا اللہ اس کی فصل میں برکت عطا فرما. تو فرشتہ کیا کہے گا؟ یا اللہ اس کی فصل میں برکت عطا فرما. سبحان اللہ. یعنی اللہ کے ایک طریقے سے کتنے شکار ہو جاتے ہیں. حسد نام کی چیز رہ ہی نہیں سکتی جو دوسروں کا نام لے کے کیا کرتا ہے؟ دعا کرتا ہے. تو پہلا بہترین طریقہ میرے بھائی اپنی دعا کو مضبوط کرنے کا، اپنی دعا اکیلے نہ کرو. کیا کرو؟ اپنی دعا میں کس کو شامل کر لو؟ فرشتوں کو شامل کر لیں. کیونکہ جب فرشتہ آپ کی دعا میں، آپ جب بھی نیک بندے سے ملتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ میرے لیے. تو فرشتے تو کاٹتے کوئی ہو نہیں سکتا. اور یاد رکھیں فرشتہ اس وقت تک کچھ کام نہیں کرتا جب تک اسے اللہ نہ کہے. سبحان اللہ. یعنی اللہ اس کو کہہ رہا ہے کہ اس بندے کے لیے کیا کر، جا کے دعا کر. سبحان اللہ. دوسرا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میرے بندے کی مشکل کو حل کرو، دنیا اور آخرت میں تمہاری مشکل کو حل کروں گا. آپ کے راشن کا مسئلہ ہے، بے شک کسی 1 کلو چینی کے ساتھ کسی کی راشن کا مسئلہ حل کریں تو آپ کی دعا میں طاقت پیدا ہو جاتی ہے. اللہ کہتا ہے اب میں تیری مشکل کو، بولے بھائی اب میں تیری مشکل کو حل کروں گا. آپ کی بیماری کا مسئلہ ہے، کسی کو دوا کے لیے 100 روپیہ بے شک دے دیں، آپ کی جتنی اوقات ہے. یعنی جو آپ کا مسئلہ ہے اسی مسئلے کی نشاندہی کر کے کسی کی مدد کریں.
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ جب تم کسی دوسرے کی مشکل کو حل کرتے ہو تو اللہ بولے بھائی شعیب میر محمدی صاحب بتا رہے تھے کہ ایک علاقہ ہے وہاں پہ علاج ہی صدقے سے کرتے ہیں, وہاں پہ دوائی لیتے ہی نہیں ہیں, یعنی 2-3 روز تک وہ اس چیز کا انتظار کرتے ہیں کہ صدقہ الحمدللہ ہمیں کیا کرے گا, شفا دے گا, کیونکہ نبی کی حدیث ہے صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے, مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے. تو جیسی بیماری آتی ہے فوراً کیا کہتے ہیں, اے پھاڑی یار 100 روپے جا صدقہ کر جا کے, دوائی نہیں لیتے, ڈاکٹر کو فون نہیں کرتے. لیکن اگر 2-3 روز کے بعد بھی بیماری رہے اب وہ اسباب کی طرف جاتے ہیں, اب وہ دوا کی طرف جاتے ہیں. لیکن اکثر پہلے ہی کیا ہو جاتا ہے, کیونکہ ایمان بیٹھ گیا نا, سوچ بیٹھ گئی ہے. تو بھائی ایسا کر کے دیکھیں. ہمارے ایک دوست تھے, ان کے والد صاحب کی بیماری پکڑی نہیں جا رہی تھی, تو انہوں نے مجھے یو کے سے کہا کہ جواد بھائی یہ پیسے آپ صدقہ کر دیں, کس کو, جس کی بیماری شدت والی ہے اس کو صدقہ کریں, تاکہ اس کی وجہ سے ہمارے ابے کی شدت والی بیماری, سبحان اللہ میں آپ کو سچی بتا رہا ہوں. تو الحمدللہ ہم نے ڈھونڈا, ایک فیملی مل گئی ہمیں, اس کی وہ کینسر کی مریضہ تھی, تو اس کو ٹیسٹ کے لیے 20-25 ہزار روپیہ چاہیے تھا, وہ دیا نہیں, تو ہم نے وہ پیسہ اس کو دیا. بیماری فوراً ملی کہ نہ صرف اس کے والد کو کینسر ہے بلکہ پوری فیملی کو کینسر ہے, اور یہ پہلی سٹیج ہے الحمدللہ, بڑے آرام سے آپ سارے اس سے نکل سکتے ہیں. تو پہلے وہ بیماری پکڑی, جیسے ہی انہوں نے صدقہ کیا فوراً بیماری پکڑے گی الحمدللہ, اب وہ صحت یاب ہو گئے. تیسری بات میرے بھائی کہ دعاؤں کے اندر شدت پیدا کرنے کے لیے, اس کو پاورفل بنانے کے لیے میرے بھائی, یہ جو بات کی ہے نا میں نے مشکل حل کریں, کہ سچا واقعہ سعودی عرب کے اندر ایک بندے کا انہوں نے انٹرویو کیا, وہ 20 سال سے لگاتار حج کر رہا ہے اور مڈل کلاس ہے, اتنا کوئی امیر بھی نہیں ہے. تو نظر میں آ گیا کسی کے, تو انہوں نے انٹرویو کیا کہ بھائی ایسا کیا کرتے ہو, لوگ درخواستیں دے کے سبحان منتے مرادیں مانگ رہے ہوتے ہیں کہ ہماری درخواست قبول ہو جائے, آپ 20 سال سے لگاتار حج کر رہے ہیں, کیا تیر مارا ہے آپ نے؟ کہ اللہ کا فضل ہے پتر, پتہ تو کوئی نہیں ہے. ہاں ایک واقعہ میرے ذہن میں چپکا ہوا ہے, وہ اللہ نے چپکایا ہوتا ہے بھائی. یہ 2000 سے پہلے نا میرے بھائی سعودی عرب کے اندر کوئی اتنے زیادہ وسائل نہیں تھے, جیسے ہمارے گجر تیارے ہوتے ہیں نا, جس نے چادر رکھ دی سیٹ اس کی, تو ماحول اس طرح کا تھا, کوئی انتظامات نہیں تھے. تو کہتا منی سے ظاہری بات ہے مکہ جانا اچھا خاصا فاصلہ ہے, تو اکثر لوگ پیدل ہی جاتے تھے, بسیں تھوڑی ہوتی تھی. تو میں نے تو الحمدللہ جوان تھا, تو میں نے فوراً کیا کی, اپنی جگہ مل لی, میں بیٹھ گیا. میں نے ایک عورت کو دیکھا, موٹی بھی تھی بیچاری, بیمار بھی تھی, اور آئے آئے کر کے چل رہی تھی. اب کم از کم کو 25 کلومیٹر چلنا ہے بھائی, وہ تھوڑا سا چلے بیٹھ جائے, تھوڑا سا چلے بیٹھ جائے. میں نے کہا اس نے تو کل پہنچنا ہے بھائی. تو میں نے اس کو, اماں جان آپ میری جگہ پہ بیٹھ جائے, میں آپ کی جگہ پہ چل لیتا ہوں. تو ماں نے ظاہر بات اس کی آنکھ میں آنسو آ گیا. بھائی ایسے ماحول کے اندر نا آپ کو نیکی چھوٹی لگ رہی ہے نا, آپ کبھی حرم جائیں اللہ کی قسم ایسے لگے گا کیسے کوئی جنت سے فرشتہ اتر کے میرے لیے مدد کر رہا ہے, اس وقت ایسے لگ رہا ہوتا ہے. اس ماں نے ایموشنل آنسو رکھتے ہوئے اس بچے سے کہا, بچے اللہ تجھ سے راضی ہو جائے اور تجھے ہر سال حج کرائے. بس اللہ کو بھاگی بات. کہتا مجھے نا یقین سا ہو گیا ہے, کچھ بھی ہو جائے جتنی زندگی ہے نا حج ہر سال ہونا ہے انشاءاللہ. کہتا کبھی میرا کوئی رشتہ دار آ جاتا ہے محرم سمجھ کے کہ محرم بن کے چلے جاؤ, کبھی کوئی امیر بندہ آ جاتا ہے کیونکہ اب میں مشہور ہو گیا ہوں, تو وہ سارے میرے پاس آتے ہیں کہ تنو حج ضرور کرانا ہے, کیونکہ تو جا کے ہمارے لیے کیا کر, سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ کہ چھوٹی بات نہیں ہے میرے بھائی, کر کے تو دیکھو, نبی کے اصول اپنا کے تو دیکھیں. صحابہ پڑھے لکھی قوم نہیں تھی میرے بھائی, صرف نبی کی بات کو سمینا و عطانا کر دیتے تھے. ہم کیا کہتے ہیں, چلو ویکھتے ہیں انشاءاللہ, چلو ایوی چوز کر کے ویکھ لیں گے. وہ ویکھ لیں گے نہیں کہتے تھے, وہ کر دیتے تھے, اسی وقت کر دیتے تھے. فوراً جیب سے پیسے نکال کے زمین پہ رکھ دیں گے, بھائی جانا جمعے تو بعد فوراً کرو نا, ایت کرو نا. وہ سوچتے بھی نہیں تھے بات کو. آخری بات میرے بھائی, وقت میں کمی ہے, استغفار اس سے بڑی کوئی طاقت نہیں ہے. کیونکہ میرے بھائی اللہ نے آپ کی دعا قبول کر بھی لی ہو تو آپ یہ سمجھیں جیسے دعا کی قبولیت دروازے پہ کھڑی ہے اور آپ یہاں پہ کھڑے ہیں, تو وہ آپ تک پہنچتی نہیں ہے کیونکہ رستے میں رکاوٹ ہے, اور وہ رکاوٹ آپ کے گناہ ہوتے ہیں. تو جب آپ استغفار کرتے ہیں تو وہ رکاوٹ کیا ہوتی ہے, ہٹتی ہے, اور جو اللہ نے آپ کے لیے تیار کر رکھا ہوتا ہے وہ آپ کو مل جاتا ہے. تو یہ بھی سچا واقعہ ہے میرے بھائی. میں آپ کو واقعات کیوں سنا رہا ہوں, یہ اللہ کی سنت ہے. کہانی کے ذریعے بات بتلانا کس کی سنت ہے, کیونکہ 40 سے 45% قرآن کیا ہے میرے بھائی, کہانی ہے. آدھا قرآن کریم کیا کہانی ہے. کہانی سنانا کس کی سنت ہے, اللہ کی. کیونکہ کہانی میں جو مرکزی کردار ہوتا ہے نا, اس کو بندہ خود سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں بھی ایسے ہی ہوں.
تو میرے والد صاحب کے دوست کے آگے سے بندہ وہ دوست ہے. اتنا سچا واقعہ ہے, یعنی سکر راوی بیان کر رہے ہیں الحمدللہ. وہ کہتے ہیں کہ اس بندے کا ایک گردہ فیل تھا, لیکن دوسرا گردہ بھی خراب ہو گیا. ڈاکٹر نے انہیں ہاسپٹل میں ڈالا اور کہتا ہے یہ بندہ مشہور تھا, مر جائے گا مسجد میں نہیں جائے گا. ایسا بندہ, مسجد دیکھا ہی نہیں کبھی ہم نے اس کو, آتا ہی نہیں تھا مسجد, بس مال اور اولاد, اس کے علاوہ زندگی میں کچھ نہیں ہے. یاد رکھیں میرے بھائی, یہ بڑا سننے کا جملہ ہے, جس شے کی بنیاد پہ آپ اللہ کو چھوڑتے ہیں نا, اللہ اس شے کے ذریعے آپ کو ذلیل کرتا ہے. یہ اللہ کی سنت ہے. فرعون کہتا تھا میں خدا ہوں, اللہ نے غرق کر کے مارا ہے. روک, اب خدا ہے نا تو, روک اس کو. جس شے کی بنیاد پہ آپ اللہ کو چھوڑتے ہیں, پتر کی وجہ سے چھوڑا ہے, یہ پتر دروازہ مارتا ہے آپ کے منہ پہ. وہ بہو کی وجہ سے چھوڑا ہے, یہ بہو ذلیل کر دیتی ہے آپ کو. اور پھر انسان گھٹنوں پہ آتا ہے کہ اللہ کہتا ہے اس کی وجہ سے چھوڑا تھا مجھ کو, اس کی وجہ سے. اگر میں تیرا سکا نہیں ہوں, یہ دنیا تیری سکی, یہ دنیا تیری سکی نہیں ہو سکتی. بندے جلدی پہچان لے تو فائدہ ہے تیرا, نقصان بھی تیرے ہی ہے, مجھے کوئی نقصان نہیں ہے. اب میرے بھائی یہ بندہ جب اسپتال میں داخل ہوا, ڈاکٹروں نے کہا بھائی دوسرا گردہ بھی کیا ہو گیا آپ کا, فارغ ہو گیا ہے, جان بچانا مشکل ہے. اب ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ کو کوئی گردہ کیا کرے, ڈونیٹ کر دے, وقف کر دے. اس نے کہا الحمدللہ میری اولاد زندہ ہے, جوان ہے, گبرو جوان ہے, جن کا نہ دن دیکھا نہ رات دیکھی, نہ حلال دیکھا نہ حرام دیکھا, رشوتیں کھائیں, انشاءاللہ آج یہ میرے کام آئیں گے. تو ڈاکٹر نے اولاد سے مشورہ کیا اور کہنے لگے بھائی جان یہ کام تو مشکل ہے. وجہ پیو ساڈا بڈھا ہو گیا, اج نہیں تو کل انہیں اونج ہی مار جانا, ہماری تو پوری زندگی پڑی ہے, ہم ایک گردے کے ساتھ زندگی گزار سکتے ہیں. ابا جی اللہ حافظ, تسی ساڈے والے جو کرنا سی نہ کر لیا, اب ہم آپ کو کچھ دے سکتے ہیں. یہ پہلا جھٹکا تھا, یہ پہلا جھٹکا تھا. اس نے کہا چلو کوئی بات نہیں, میری بیوی تو ہے, اولاد تو بعد میں آئی ہے, بیوی وہ تو پہلے ہوتی ہے, اور میری بیوی سے بات کرو, شریک حیات میری, ادھے کام تو میں نے اس کے پیچھے لگ کے کیے تھے. بیوی نے بھی کیا کہا, اگر نہ کام بنا تو آپ بھی مرو گے, ہم بھی مریں گے, تو بچوں خیال کون رکھے گا. اس لیے میں نے گردہ نہ دینا ہے نہ کسی سے لے کے دینا ہے. ماں سلام, اللہ دے والے, وراثت ویسے آپ نے تقسیم کی ہوئی ہے, ماں سلام. اب میرے بھائی اس بندے کو سمجھ آ گئی, اللہ اندر نہ کرن کی ڈے ہے, سمجھ آ جاتی ہے بندے کو. بندہ کوئی میرے بھائی روٹی کو چوچی نہیں کہتا, سچا واقعہ ہے. رات کی تنہائیوں میں اب یہ بندہ کیا کہتا ہے, مجھے اکیلا چھوڑ دو, کیونکہ اس کی لاش ہی لینے آنا صبح, اس نے مرنا ہی مرنا ہے اب, صبح اب لاش لینے آنا ہے. یہ تنہائیوں کے اندر زندگی میں, تنہائیوں میں, کہاں بارے بھائی سارے بولیں, سارے بولیں کہاں پہ, زندگی میں پہلی بار اللہ کو پکارتا ہے اور کیا کہتا ہے, اللہ جو تو مجھے کہنا چاہ رہا ہے نا, مجھے سمجھ آ گئی. تو مجھے ذلیل کر رہا ہے ان بچوں کی بنیاد پہ جس کی بنیاد پہ میں نے تجھے چھوڑا تھا. مجھے سمجھ آ گئی ہے, مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ جس بیوی کے پیچھے لگ کے میں نے تجھے تناز کیا تھا, آج اسی کے ذریعے تو مجھے ذلیل کر رہا ہے. کہاں پہ, مرنے والے بستر پہ. اللہ سمجھ آ گئی ہے مجھے, ایک موقع دے دے, ایک موقع دے دے. اللہ میں نے اتنا زیادہ تجھے جانتا کوئی نہیں ہوں, کوئی عالم نہیں ہوں, گنہگار آدمی ہوں, لیکن یہ ضرور سنیں کہ اللہ رب العزت اپنے بندے کی صلح کرنے سے خوش ہوتا ہے. یا اللہ اگر تو میرے سے خوش ہے, ایک موقع دے دے, تیرے سے وعدہ کرتا دنیا کو طلاق دے کے صرف تیری ذات کے لیے جیوں گا, ایک موقع دے دے. اب یہ ایسے میں اس نے اپنی بڑھاس نکالی ہے, آپ سمجھ رہے ہیں. ایسے لوگوں کو بھی یقین کوئی نہیں ہوتا ہے, سمجھ رہے ہیں. کبھی کبھی انہیں دعا کرتا ہے, رو کے کرتا ہے, لیکن اندر ہی اندر یقین کوئی نہیں ہوتا. لیکن اپنی بڑھاس کم از کم نکل جاتی ہے کہ اللہ کے سامنے کم از کم مان تو لو, ساڑھے نہ لو ایک ہی. صبح میرے بھائی نرس آتی ہے, سچا واقعہ بتلا رہا ہوں, میرے والد کے دوست کے آگے دوست ہے. وہ نرس آتی ہے, رپورٹ دیکھتی ہے اور چیخ مارتی ہے, جلدی آئیں جلدی آئیں جلدی آئیں, ایسے مارتی ہے. تو ڈاکٹر کٹھے ہوتے ہیں, اسٹاف کٹھا ہوتا ہے, کیا ہو گیا. اس نے کہا نہ صرف گردہ ٹھیک ہو گیا ہے, بلکہ جو پہلے والا خراب تھا وہ بھی ٹھیک ہو گیا, دونوں گردے ٹھیک ہو گئے. کس کے لیے, جس نے زندگی میں کبھی اللہ کو نہیں پکارا, تنہائیوں میں صرف ایک بار پکارا ہے. اللہ نے گنڈے آدمی کے لیے میرے بھائی معجزہ کر دیا ہے آج کے دور میں. اور جب بندے کو یہ بات کہتا ہے, کہتے کیا کہہ رہی ہو بہن, کہتی آپ کا گردہ نہ صرف ٹھیک ہو گیا بلکہ جو پہلے والا خراب تھا وہ بھی چلنے لگ پڑا ہے.
نہیں بہن دوبارہ بتاؤ ایک دفعہ. وہ پھر بتاتی ہے. یہ چیخ مار کے اللہ کو کہتا ہے اللہ کی زندگی میں پہلی بار تجھے پکارا تھا, اور پکارا بھی خود غرضی کی بنیاد پہ ہے, پریشانی میں تھا اس لیے پکارا ہے, تیری محبت سے نہیں پکارا تھا, اور تو نے پھر بھی سن لیا. سوچو زندگی میں پکارتا تو میرے ساتھ کیا کرتا. اے اللہ سمجھ آ گئی ہے. اب یہ بندہ دنیا کو بتا رہا ہے اگر تم نے اللہ کو پایا تم نے کچھ نہ پایا, او میرے بھائیو تم نے زندگی میں سب کچھ پایا. اور اگر تم نے اللہ کو نہ پایا تم نے ساری زندگی کو پایا, اللہ کی قسم تم نے کچھ نہیں پایا. وہ بندوں میں تجربے سے بتا رہا ہوں, یہ ساری زندگی کو اپنی کہانی سنا رہا ہے. ساری دنیا جہاں بیٹھتا ہے میرے بھائی اپنا یہی واقعہ سناتا ہے, اور میں جی کے آ رہا ہوں, اس دکھ کو جی کے آ رہا ہوں. اللہ کو پایا تم نے سب کچھ پایا, اللہ کو نہ پایا تم نے سب کچھ نہیں پایا. اور اللہ تنہائیوں میں ملتا ہے, وہ مجلسوں میں نہیں ملتا. اللہ سے دعا ہے میرے بھائی اللہ ہمیں اپنی تنہائیوں کو پاک کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سے دعا ہے میرے بھائی اپنی تنہائیوں کو دعاؤں کے ذریعے پاک کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سے دعا ہے میرے بھائی جو باقی 5 روز ہیں ہمیں اللہ کو پا لینے کی توفیق عطا فرمائے. اپنے آپ سے وعدہ کریں کچھ بھی ہو جائے ان 5 دنوں میں اللہ کو لے کے جائیں گے انشاءاللہ.